آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ بہت ظالموں کے بڑھے حوصلے ہیں، تیرے دین کو ہی مٹانے چلے ہیں۔ ہے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا، ہے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا، ہے صحرا میں بھی آج دریا لہو کا۔ جدھر دیکھتا ہوں لہو ہی لہو ہے، جدھر دیکھتا ہوں لہو ہی لہو ہے، خدایا بتا دے کہ خاموش تو ہے۔ عزیزان گرامی، شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کبھی کہا تھا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا۔ اقبال کے اشعار اور اس کے بالمقابل آج کا ہندوستان۔ آئیے سنتے ہیں اس درد کو۔ منتشا بانو بسم اللہ موزہ ارند متعلمہ درجہ 11 کی زبانی اس شعر کے ساتھ کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ سامعین کرام، معزز و مکرم اساتذہ کرام، آج مدرسہ عربیہ شیخ یونس رفیع پور کے اس عظیم الشان سالانہ اختتامی پروگرام میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے وائرل شدہ کا ایک ڈھمکا۔ سامعین ذی وقار، آج مجھے اس بزم خیال آرائی میں بلایا گیا اور اظہار خیال کا موقع دیا گیا تاکہ میں آپ کے سامنے علامہ اقبال کے اس شعر کو بیان کر سکوں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ صدر ذی وقار، اس شعر کو محسوس کرتے ہوئے میرے دل سے ایک آہ نکلی اور سکوت کے عالم میں میں یہ سوچنے لگ گئی، گونگی ہو گئی زباں آج کچھ کہتے کہتے، گونگی ہو گئی زباں آج کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گئی میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گئی میں خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، صاحب ایمان کہتے کہتے۔ میرے شیلف میں گرد سے اٹی کتابوں کا جو پوچھا، میرے شیلف میں گرد سے اٹی کتابوں کا جو پوچھا، میں گڑ گئی زمین میں قرآن کہتے کہتے، قرآن کہتے کہتے۔ جناب علی وقار، آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آج صداقت، عدالت اور شجاعت ہم میں زندہ ہے یا نہیں۔ جناب علی وقار، یہ صداقت، عدالت اور شجاعت تو شاید اسی دن دم توڑ گئی تھی جس دن ہندوستان کے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا تھا۔ علامہ اقبال کا یہ فلسفہ تو شاید اسی دن دم توڑ گیا تھا جس دن ایک مسلمان شامی بچی نے دم توڑتے ہوئے کہا تھا کہ میں اللہ کے پاس جا کر سب کچھ بتاؤں گی، میں اللہ کے پاس جا کر سب کچھ بتاؤں گی۔ علامہ اقبال کا یہ فلسفہ تو شاید اسی دن نیست و نابود ہو گیا تھا جس دن ایک فلسطینی بچے نے بھوک سے نڈھال ہو کر کہا تھا، یا اللہ مجھ سے میری زندگی چھین لے، یا اللہ مجھ سے میری زندگی چھین لے تاکہ میں جنت میں جا کر کھانا کھا سکوں۔ حیران ہوں کہ دل کو روؤں یا پیٹوں جگر کو میں، حیران ہوں کہ دل کو روؤں یا پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحاگر کو میں۔ جناب علی وقار، یہ صداقت، عدالت اور شجاعت تو شاید اسی دن دم توڑ گئی تھی جس دن عمرہ و شرفا کی بیٹیاں فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر اپنے جسم کی نمائش کرتی نظر آ رہی تھی۔ صدر علی وقار، یہ وہی عمرہ اور رئیس لوگ ہیں، یہ وہی عمرہ اور رئیس لوگ ہیں جو کسی وقت غریب گھرانے کی عورتوں کو روٹی کے ٹکڑے کے لیے سر عام نچوایا کرتے
کرتے تھے، آج ان کی بیٹیاں سوشل میڈیا پر رقص کر کے لائک اکٹھے کرنے کو فیشن سمجھتی ہیں۔ جناب علی وقار، آج ہم اس جگہ پر نکل پڑے ہیں جہاں وائرل شدہ کا ایک ٹھمکا آپ کی پی ایچ ڈی کی ڈگری اور ریسرچ کی بینڈ بجا سکتا ہے۔ پی ایچ ڈی ہولڈرز ہاتھوں میں ڈگریاں تھامے ہوئے سڑکوں کی خاک چھانتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ بے حیا اور بےہودہ لوگ زمانے صدے خاص و عام میں لیے جاتے ہیں۔ جناب علی وقار، آج ہم مسجدوں کے لیے سر کٹانے کو تیار ہیں لیکن مسجدوں میں سر جھکانے کو تیار نہیں۔ آج ہم نبی کی نعت سن کر جھوم جھوم جاتے ہیں اور حال یہ ہے کہ نبی کا فرمان سن کر گھوم گھوم جاتے ہیں۔ آج ہم حرمت نبی پر گستاخ رسول کا قتل کرنے کے لیے تیار ہے لیکن حرمت نبی پر کلمہ حق کہنے سے کتراتے ہیں۔ وجہ بے رنگ کو یہ گلزار کہوں تو کیا ہو، وجہ بے رنگ کو یہ گلزار کہوں تو کیا ہو، کون ہے کتنا گنہگار کہوں تو کیا ہو۔ تم نے جو بات سرے بزم نہ سننا چاہی، تم نے جو بات سرے بزم نہ سننا چاہی، میں وہی بات سرے دربار کہوں تو کیا ہو۔ جناب علی وقار، یہ وہ دیش ہے جہاں لہلاتے کھیتوں سے دہگاں کو روزی میسر نہ ہوتی ہے۔ جناب علی وقار، میرا ہم وطن صداقت، عدالت و شجاعت کو سر سے داموں بازار حسن بیچ کر، شمشیروں کو بند نیاموں اور طاقوں میں سجا کر نمازیں آج بھی پڑھتا ہے، لیکن آج نہ ملا کی وہ اذان رہ گئی، نہ غازیوں جیسی شجاعت رہ گئی، نہ مجاہد کا وہ گرم شعلہ لہو رہا۔ عقابی شاہ سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے، عقابی شاہ سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے، ستارے شام کے خونے شفق سے ڈوب کر نکلے، ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، تماچے موج کے جو کھاتے تھے بن کر گوہر نکلے۔ جناب علی وقار، آج ہمیں علامہ اقبال کے فرمان صداقت، عدالت اور شجاعت کو اپنانا ہوگا تاکہ ہم شان سے سر اٹھا کر جی سکیں۔ یقین مانے ہمیں کامیابی کے لیے راستوں کی نہیں بلکہ منزل کی ضرورت ہے، ہمیں خوابوں کی نہیں بلکہ تعبیر کی ضرورت ہے، ہمیں معاشرے سے غربت کو ختم کرنے کے لیے خیرات کی نہیں بلکہ عدل و انصاف کی ضرورت ہے، ہمیں ارادوں کی نہیں بلکہ یقین محکم اور عمل بہم کی ضرورت ہے۔ ہم ہر محاذ پر ثابت قدم رہے، ہم ترقی کے منازل طے کر کے آگے بڑھے اور آگے بڑھتے گئے۔ ہم جرات و ہمت میں سلطان ٹیپو اور حیدر جوش بنے، ہم ولید کی تلوار بنے، ہم فروغ کی للکار بنے، ہم کرکٹ کے میدان میں اظہر الدین بنے، ہم تعلیم کے میدان میں سر سید احمد خاں بنے، اور جب بات ملک کی حفاظت و سامیت کی آئی تو ہم ویر عبدالحمید بنے۔ جناب علی وقار، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، لباس غیر نہ ہوگا جب تک بھی اپنے، لباس غیر نہ ہوگا جب تک بھی اپنے، نہ پھر کوئی سانپ آستین سے نکلے گا، جو بانٹے گا عالم میں روشنی اپنی، جو بانٹے گا عالم میں روشنی اپنی، مجھے یقین ہے وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا۔ جناب علی وقار، اب میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گی، اس سے پہلے آئیے ایک ارادہ کریں کہ ہم علامہ اقبال کے فرمان صداقت، عدالت اور شجاعت کو اپنائیں گے اور اپنی حفاظت خود کریں گے، اور جب اسلام پر بات آئے گی یا رسول کی ناموس پر بات آئے گی تو دشمن کے مقابل سب سے پہلی صف میں ہم کھڑے ہوں گے۔ یقین مانے جو عورتیں یہ کہتی یا اللہ مجھے صلاح الدین دے دے، یا اللہ مجھے شہاب الدین دے دے، تو ان سے کہوں گی انڈین ڈرامے دیکھنے والی عورتیں کبھی بھی اسلام کو صلاح الدین نہیں دے سکتی، ایسی عورتیں کبھی بھی اسلام کو عبد القادر جیلانی نہیں دے سکتی۔ اخیر اپنی تقریر اس شعر پہ ختم کرتی ہوں، یہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے رہرو ہیں منزل ہی پہ جا کے دم لیں گے، منزل ہی پہ جا کے دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہے، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ ہم ایک
لیں گے. جو سینے دشمن چاک کرے, باطل کو مٹا کر خاک کرے, یہ روز کا قصہ پاک کرے, وہ ضرب لگا کر دم لیں گے, وہ ضرب لگا کر دم لیں گے. یہ فتنہ و شر کے پروردہ تخریب کے سامان لاکھ کرے, ہم بزم سجانے والے ہیں, ہم بزم سجا کر دم لیں گے. یہ امریکی دلال بھلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو, یہ امریکی دلال بھلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو. ہم راہ وفا کے رہرو ہیں, منزل ہی پہ جا کے دم لیں گے, منزل ہی پہ جا کے دم لیں گے. اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے, اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے. اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے. جس خون شہیداں سے اب تک گل رنگ ہوئی تھی یہ دھرتی, جس خون شہیداں سے اب تک گل رنگ ہوئی تھی یہ دھرتی, اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.